عثمان کو یہ خلافت کس طرح سے ملی؟ عثمان کو اتنی عزت کیوں ملی؟ عثمان کو اتنی بڑی خلافت کس طرح ملی؟ عثمان تو ایک غریب آدمی تھا، تو عثمان کو آخر کار دھکے دے دے کر باہر نکالا بستی سے۔ روم کے بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ عثمان آ رہا ہے، جو سلطنت کے تاج و تخت پر بیٹھ گئے۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدا تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ ارطغرل غازی جو ڈرامہ ہے خلافت عثمانیہ کے متعلق، ڈرامہ کے بتاتا ہوں کہ ڈرامہ دیکھنا ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں۔ مسلمان اور ضلالت، آج ہر طرف مسلمان ذلیل۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا ڈرامہ ارطغرل غازی، حالانکہ ارطغرل غازی ڈرامہ ترک کا جو ڈرامہ ہے، آیا وہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ بہت سے لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ مولانا صاحب یہ ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے؟ تو پہلے تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ ارطغرل غازی جو ڈرامہ ہے خلافت عثمانیہ کے متعلق، جو ترک حکومت کی خلافت تھی عثمانیہ، یقیناً تاریخی حکومت، تاریخی سلطنت، لیکن یہ عثمان کو یہ خلافت کس وجہ سے مل گئی؟ ڈرامہ کے بتاتا ہوں کہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھو ڈرامے میں ایک بات سنو، ٹیلی ویژن پہ، کمپیوٹر پہ، موبائل پہ وہ چیز دیکھنا جائز ہے جو عام زندگی میں آپ کو دیکھنا جائز ہے، اور جو چیز ویسے زندگی میں جس کو دیکھنا جائز نہ ہو وہ موبائل اور کمپیوٹر اور ٹیلی ویژن پر بھی دیکھنا جائز نہیں ہوگا۔ آسان حل۔ آیا میں پوچھتا ہوں ارطغرل غازی ڈرامہ میں عورتیں آتی ہیں؟ آتی ہیں نا؟ اس میں عورتیں آتی ہیں، تو آپ کو نامحرم عورتوں کو اپنی زندگی میں دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے نا؟ تو ڈرامہ میں کس طرح جائز ہوگا؟ آپ کو موبائل پہ کس طرح جائز ہوگا کہ آپ نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں؟ گانا بجانا ناجائز ہے، تو اس میں وہ بھی آتا ہے، میوزک بھی آتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو پھر ہم بات کرتے، تو اسی لیے جائز نہیں کہ اس میں نامحرم عورتیں آتی ہیں، اس میں میوزک آتا ہے، عورتیں نامحرم مردوں کو دیکھتی ہیں، مرد نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، اس میں پیار و محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ارطغرل غازی ڈرامہ ان وجوہات کی وجہ سے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ عثمان کس طرح سے اتنا بڑا خلیفہ بن گیا؟ عثمان کو یہ خلافت کس طرح سے ملی؟ عثمان کو اتنی عزت کیوں ملی؟ عثمان کو اتنی بڑی خلافت کس طرح ملی؟ عثمان تو ایک غریب آدمی تھا، اس کا کوئی تعلیم بھی نہیں تھا، ان پڑھ تھا، وہ مہمان نواز تھا، لوگ آتے تھے وہ اسے مہمان بناتے، اس کی قدر و عزت کرتے، رات دو راتیں اس کے ساتھ گزارتے، پھر چلے جاتے۔ لوگوں کو عثمان کا یہ رویہ پسند اس لیے نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ پرائے لوگوں کو لے آتے ہیں ادھر، راتیں گزارتے ہیں، یہ بات ہمیں پسند نہیں۔ تو عثمان نے کہا یار اس سے کیا ہوتا ہے، کسی کی عزت کرو، کسی کی قدر منزلت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، مہمان نوازی کرو۔ تو اس نے کہا یہ ہم اس بات کو برداشت نہیں کریں گے، تو عثمان کو آخر کار دھکے دے دے کر باہر نکالا بستی سے۔ عثمان حیران تھا کہ اب جاؤں تو کدھر جاؤں؟ تو ایک شیخ کے پاس رات گزارنے کے لیے آیا، دروازے پہ دستک دی، شیخ نے کہا کون؟ اس نے کہا عثمان، کہ حضرت لوگوں نے مجھے نکالا، ایک رات میں ادھر بسر کرتا ہوں۔ تو شیخ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کمرے میں آپ لیٹ جائیں، اس کمرے میں میں لیٹتا ہوں۔ ایک کمرہ دے دیا، عثمان کمرے میں لیٹ گئے رات کو، اور جب
تہجد کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے؟ اس بات کو آپ ذرا سوچ سمجھ کر سننا۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان کو اتنی عزت کیوں دی؟ عثمان نے جب دیکھا تو اس کے جس طرف پاؤں تھے اس طرف قرآن رکھا ہوا ہے۔ عثمان حیران ہوا کہ اچھا ساری رات میرے پاؤں قرآن کی طرف تھے۔ تو آیا قرآن کو اپنے سینے سے لگایا وضو کر کے، کیونکہ بے وضو قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، یاد رکھیں۔ وضو کیا اور قرآن عظیم کو اپنے سینے سے لگایا، رو رہا ہے کہ میری بے ادبی، میری بدقسمتی کہ میں نے اتنی بے ادبی کی، ساری رات قرآن کی طرف پاؤں کر کے لیٹا ہوا تھا۔ ادھر بزرگ تو دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں، تو اس نے ایک خواب دیکھا، اور ایک خوشخبری عثمان کے لیے سنائی گئی خواب میں، اور جلدی سے آیا عثمان کے کمرے میں، اٹھ کر نیند سے بیدار ہوئے اور عثمان کے کمرے میں آیا بزرگ اور کہا عثمان، دیکھا تو عثمان رو رہا ہے، قرآن کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ بزرگ نے کہا عثمان مت رو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے آپ نے قرآن کا ادب کیا، تو قرآن عظیم کو میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے دربار میں آپ کی شفاعت کر رہا ہے کہ یا اللہ، قرآن کہتا ہے یا اللہ عثمان کو لوگوں نے دھکے دے دے کر گھر سے نکالا، بستی سے نکالا، اس نے میری ادب کی، یا اللہ اس کی مدد فرما۔ تو قرآن کا ادب کرو بھائی، اللہ یوں اٹھائے گا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ قرآن کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اونچے مقامات پر لے جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو قرآن ہی کی وجہ سے نیچے کر دیتے ہیں، پست کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کا ادب نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، اور جو عمل کرتے ہیں اس کی ادب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یوں بلند کر دیتے ہیں ان کے درجات کو۔ تو عثمان ان پڑھ آدمی ہے، قرآن نے سفارش کی، کیوں؟ قرآن کو سینے سے لگایا، رو رہا ہے کہ میرے پیر کیوں اس قرآن کی طرف ہو گئے۔ قرآن کا ادب کرو، قرآن کی طرف پیر تو کیا، کوئی معمولی سا بے ادبی بھی نہ کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ عثمان، قرآن کو میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کر رہا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑی خلافت سے نوازیں گے۔ تو عثمان کہتا ہے حضرت میں تو ایک غریب آدمی ہوں، دھکے کھا کر نکالا گیا ہوں اپنی بستی سے، تعلیم بھی نہیں، ان پڑھ ہوں، لکھا پڑھا نہیں ہوں، مجھے خلافت کس طرح سے ملے گا؟ حضرت نے فرمایا بس دیکھنا قرآن کی برکت سے۔ تو جب صبح ہو گئی، عثمان رخصت ہونے لگے حضرت سے، باہر تشریف لے گئے۔ جب باہر گھر سے آئے تو چند آدمی جو ہے اکٹھے ہوئے ہیں اور عثمان کو دیکھا، تو عثمان کو دیکھ کر فرمایا آؤ تم ہمارے امیر بن گئے۔ بھائی کس طرح میں امیر بن گیا؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ جماعت بنایا ہے اور ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی پہلے ہم سے ملے گا صبح کے وقت وہی ہمارا امیر ہوگا، تم ہمارے امیر بن گئے۔ یہ امیر بن گئے اور سارے جا رہے ہیں، بستی پہ جاتے ہیں، لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اتنے مال ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی برکت ہے بھائی، تعجب نہ کرنا، قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ ہم قرآن سے آج دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل کیا۔ ہماری ضلالت کی وجہ قرآن حدیث سے دور ہونا ہے۔
تو عثمان اور جماعت بڑھ رہے ہیں، بستی سے لوگ اس کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں، ایک بڑی جماعت بن گئی۔ آخر کار فیصلہ کیا کہ رومی سلطنت پر اٹیک کرے۔ روم کے بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ عثمان آ رہا ہے جماعت اور فوج کے ساتھ، تو اس نے کہا یار اگر ان سے جنگ کرنا ہے تو ہو سکتا نقصان ہو۔ تو اس نے اس کو اطلاع دی کہ عثمان آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرتے، ہم آپ کو کمانڈر ان چیف فوج کا بنا لیتے ہیں، صلح اسی پر ہو جائے گا۔ ایک ان پڑھ آدمی کو قرآن کی عظمت، قرآن کی ادب کی وجہ سے کمانڈر ان چیف کدھر؟ روم کا بنا دیا گیا، کمانڈر ان چیف بن گئے، اور تھوڑے ہی عرصے میں بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کا جب انتقال ہو گیا تو اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، عثمان تو پہلے سے کمانڈر ان چیف تھے فوج کے، تو وہ سلطنت کے تاج و تخت پر بیٹھ گئے۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدا یوں ہوئی، اور پھر قرآن عظیم کی وجہ سے یہ سلطنت ملی تھی۔ تو ان کا یہ قانون مقرر تھا، جب تک سلطنت عثمانیہ باقی تھی ان میں یہ روایت باقی تھی کہ عدالت میں بھی کوئی فیصلہ ہوتا قرآن پہ ہوتا، اور یہ حکم تھا کہ قرآن جب کوئی لے آتا عدالت میں تو سب جج کو، سب کو یہ حکم تھا کہ قرآن کی عظمت، قرآن کے ادب کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ عثمان کو قرآن عظیم، یہ خلافت عثمانیہ کتنی بابرکت حکومت تھی، کتنی بابرکت سلطنت تھی، یہ کس وجہ سے کیوں کر ملی ان کو؟ یہ ترک کی سلطنت خلافت عثمانیہ قرآن کی ادب کی وجہ سے آج ہم پست سے پست ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کا ادب نہیں، قرآن کی عظمت ہمارے دل میں ہے۔ خدا را ہماری کامیابی کے لیے جو چیز ہمیں اللہ نے بھیجی ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی، اس کو لوگوں نے آج چھوڑ دیا، اس لیے ذلیل ہو گئے۔ آؤ مل کر قرآن کو اپنائیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، پھر دیکھیں لوگوں پر، غیر مسلموں پر کتنا ہمارا دبدبا انشاءاللہ پڑے گا، ہمارا روب پڑے گا، کیونکہ ہمارے دل میں قرآن و سنت کی قدر ہوگی۔ جس دل میں قرآن و سنت کی قدر نہیں رہی، اس کا روب بھی نہیں رہا۔ تو تمام وظائف کو چھوڑ کر قرآن کو اپناؤ۔ راز کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم قرآن کو اپناؤ، سب کچھ تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی زوال کا سبب قرآن کو چھوڑنا ہے۔ ہماری پستی، ہماری ذلت کی وجہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ قرآن کا ادب کرو، قرآن کو سینے سے لگاؤ۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ کم از کم ایک ربع روزانہ سے ایک پارے کا چوتھا حصہ یعنی ربع ضرور تلاوت کرو۔ اس سے زیادہ جتنا بھی ممکن ہو آرام سے تلاوت کرو۔ رمضان میں پھر بہت زیادہ تلاوت کرو، قرآن سے دل لگاؤ۔ یہ ہماری جو عزت ختم ہو گئی ہے واپس آئے گی انشاءاللہ۔ مسلمانوں کی جو روب داب کافروں سے ہٹ گئی ہے وہ دوبارہ انشاءاللہ ڈالی جائے گی، کافروں پر ڈالی جائے گی انشاءاللہ وہ روب داب۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں قرآن عظیم کی عظمت اور محبت پیدا فرمائے۔ یہ ہماری دنیا کے لیے بھی کافی ہوگا، ہمارے آخرت کے لیے بھی کافی ہوگا۔ جب ہم قرآن کو اپنائیں گے تو حدیث کو ضرور اپنائیں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن، تو جب تک قرآن عظیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات، سنت
ہمارے دلوں میں، ہماری زندگی میں زندہ ہوں گے، ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہیں کر سکیں گے، پریشان نہیں کر سکیں گے۔ آج اسی وجہ سے کہ قرآن سے لوگ دور ہو گئے تو ان پر قسم قسم کے غم اور تکالیف مسلط کر دیے گئے۔ اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی قرآن عظیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا